الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اور حدیث دونوں اتارے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال بعد ایک عالم پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ، جیسے امام بخاری کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ حدیث کی حفاظت کرے، تو ذکر کا لفظ قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیث کو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن میں کوئی چینجنگ نہ صحابہ نے کی ہے اپنی طرف سے، جس طرح قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، اور قرآن مجید اصل میں اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے ساتھ تلفظ کیا، جبریل نے سنا، اور پھر انہوں نے جبریل نے سنا اور پھر امت کو منتقل کر دیا۔ تو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، چونکہ شیعہ اصل میں مسلمان تو نہیں ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور صحابہ نے وہ آیات قرآن مجید سے نکالے ہیں جن آیات میں اہل البیت کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل البیت کی دشمن ہیں یا صحابہ اہل بیت کی دشمن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن مجید میں وہ سارے آیات موجود ہے۔ اگر واقعی صحابہ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں نا، تو اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کیوں نہیں نکالا؟ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر صحابہ اتنے جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تبدیلی کی ہے، انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ جو آیات اہل بیت کی تائید میں ہے وہ نہیں نکالی ہے؟ تو اس طرح کوئی بات نہیں، قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوا۔ تو ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابن حزم کا کیا موقف ہے۔ ظاہر ہے ابن حزم 4 صدی کے علماء میں سے ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ وہ عالم ہے جس نے نہ صرف شیعہ پر بھی رد کیا ہے، بلکہ ان کا یہودیت اور نصارہ، روافض، خوارج اور جتنی بھی باطل فرقے ہیں سب پر رد موجود ہے۔ اور اسی طرح جو باطل مذاہب ہے، جو ابن حزم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں فساد کا سبب بن چکے ہیں، جو حنفی مذہب ہے، شافعی اور حنبلی اور مالکی مذہب، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب المحلی میں تمام مذاہب پر بھی رد کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مذاہب قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اور اصل میں شہوات کے اوپر مبنی ہے وہ مسائل، اور ہر شخص نے اپنے مذہب کی خدمت کے لیے کچھ مسائل نکالے ہیں، امام کی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح شیعہ کے اوپر بھی ان کا رد ہے۔ القرآن الکریم هو المصدر الاول للتشریع الاسلامی، اسلامی احکام کے کئی مصادر ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مصدر، یعنی اگر کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں وہ مسئلہ دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہمارا مصدر اجماع ہے، چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو یہ 4 ہمارے اصول ہے۔ اور ویسے جو اہل حدیث کہتے ہیں نا، اہل الحدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ بات ٹھیک ہے، ہمارے 2 اصول ہیں، سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع اور قیاس بھی ساتھ سے، لیکن دیکھیں اجماع وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، اور قیاس وہ ہے جو، تو لہٰذا اجماع اور قیاس کا رجوع بھی قرآن حدیث کی اصل قرآن اور حدیث ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو تو پھر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو قرآن کریم یہ مصدر اول ہے ہمارا، اسی مصدر کو شیعہ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس میں جب ہم، شیعہ کہتے ہیں جب ہم نے لوگوں کو شبہے میں مبتلا کیا کہ قرآن میں تحریف موجود ہے، تو پھر کہیں گے کہ مسائل کہاں سے نکالیں گے؟ جس کتاب کے بارے میں آپ کو شک ہو اس سے آپ پھر مسائل کیسے نکال سکتے ہیں؟ هو الکتاب الذی انزلہ اللہ تعالی علی نبیہ محمد، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں ہے۔ ویشتمل علی تشریعات مجملہ، اور قرآن مجید میں اجمالی طور پر مسائل بیان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں تفصیلات نہیں ہے،
اللہ نے کہا ہے آت الزکات، زکوٰۃ دو، نصاب کتنا ہے وہ حدیث میں ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم نصاب نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس آپ کے اوپر فرض نہیں۔ 5 وسق کتنے ہیں؟ تو وہ 1 وسق 60 سا ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وہی معظم العبادات، اور جو اکثر عبادات قرآن اور حدیث میں وہ اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ اخرى تفصیلیہ، اور کچھ مسائل تفصیل کے ساتھ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں نا، وہ اصل میں قرآن کے منکر ہے۔ اور شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ جو ہمارے پختونخوا کے علماء میں سے تھے اور شیخ امین اللہ کے اساتذہ میں سے تھے، ان کی تفسیر بڑے مشہور ہے، اردو میں بھی ہے، پختو میں بھی ہے، حسن الکلام کے نام سے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک، یعنی جو لوگ قرآن کے حدیث کے منکر ہے، اصل میں وہ قرآن کی بھی منکر ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے پھر جو قرآن مجید میں جو مسائل نہیں ہے وہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ مثلا قرآن مجید میں نماز کے اوقات کا تذکرہ نہیں ہے تفصیل کے ساتھ، کتنے رکعت نماز پڑھنے ہے وہ نہیں ہے، وتر نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب الشریعہ آجوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو غصہ کیا کہ جب آپ حدیث کا انکار کرتے تو احمق انسان آپ زکوٰۃ کا نصاب کہاں سے نکالیں گے؟ تو اس وجہ سے جو لوگ حدیث کے منکر ہے تو قرآن مجید میں جو مسائل ہے وہ اجمالی طور پر ہے، اور حدیث کا انکار ظاہر ہے جمال الدین افغانی اور رشید رضا نے مصر میں شروع کیا تھا، یہاں پر پاکستان میں امین اصلاحی اور سر سید احمد خان اور فلان انہوں نے حدیث کا انکار شروع کر دیا تھا۔ وَهِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، یعنی قرآن مجید میں قصاص کے مسائل بھی موجود ہے، حدود، حلال، حرام، یہ سارے مسائل۔ وَقَدْ حَظِيَ هَذَا الْكِتَابُ الْمَصْدْ بِعِنَایَةِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کا اہتمام کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي وَقَدْ بَلَغْتُ وَاعْتَنَى بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایةً عظیمہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی بہت اہمیت دی ہے، قرآن کو بہت اہمیت دی ہے۔ حتی انہ نہا ان یکتب حدیثہ الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ سٹارٹ میں حدیث نہ لکھے تاکہ وہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، اتنی اہمیت، لیکن بعد میں حدیث کی اجازت دی۔ فقال لا تکتبوا عنی، حدیث نہ لکھا کرے، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جو قرآن کے علاوہ حدیث لکھتا ہے وہ مٹا دے اس کو۔ وحدثوا عنی ولا حرج، میرے طرف سے حدیثیں بیان کیا کرے لیکن لکھا نہ کرے۔ ومن کذب علی، اور جو میرے خلاف جھوٹ بناتے ہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ثم لما استقر الامر وزال خوف اختلاط القرآن، لیکن پھر بعد میں صحابہ نے قرآن لکھنا شروع کر دیا تھا جب یہ خطرہ کم ہوا کہ ابھی مکس نہیں ہو سکتا۔ تو ففی فتح مکہ، مکے کے فتح کے موقع پر ابو شامہ کے نام سے، یہاں پر ابو شاہ کے نام سے ایک شخص تھا، یمن سے آیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، تو انہوں نے کہا اکتبوا لی یا رسول اللہ، فقال اکتبوا لی ابی شاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو شاہ کے لیے کچھ مسائل لکھے، حدیثیں لکھے ان کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ کتاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا امپورٹنس دیا ہے اس کو، کہ اپنے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ کما حظی القرآن بعنایۃ الرعیل الاول من الصحابہ، اللہ نے بھی قرآن مجید کی ذمہ داری لی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کی ہے اور اہمیت دی تھی اور بڑے عظمت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر صحابہ اپنے زمانے میں قرآن مجید کی بڑے اہمیت، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یمامہ کے جنگ سے خبر ہوئے کہ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو لکھے ابھی، کیونکہ قرآن کریم حفاظ کی سینوں میں جا رہا ہے، 70 قراء شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ قراءات میں اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر مصحف عثمانی میں قرآن کو اکٹھا کر دیا، 2 دفعہ قرآن جمع ہوا ہے، ایک ابو بکر کے زمانے میں اور ایک عثمان کے زمانے میں۔ ابھی یہ دعویٰ تبدیل القرآن، یہ جو دعویٰ ہے، تو ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں فإن الروافض يزعمون ان اصحاب نبيكم بدلوا القرآن، روافض سمجھتے ہیں، شیعہ کو روافض کیوں کہتے ہیں؟ روافض کا مطلب انکار کرنے والا، کیونکہ زید کے نام سے شیعہ کا ایک عالم تھا پرانے زمانے میں، انہوں نے شیعہ کو کہا تھا کہ ابو بکر کو گالی نہ دے بھائی صاحب، عمر کو گالی نہ دے، تو پھر یہاں پر کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ الگ ہو گئے جن کو روافض کہا گیا تھا، جو ابھی تک آ رہا ہے، اور کچھ ایک اور فرقہ شیعہ میں بن گیا جو زید کو فالو کر رہا تھا، ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیدیہ تھوڑے نرم جماعت ہے، زیدی تھوڑا نرم جماعت ہے۔
زیدی نرم جماعت ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ جو روافظ ہے یہ بہت سخت جماعت، اثنی عشریہ جو ہے، اور یہ روافظ بہت سخت جماعت ہے، اور اس میں زیدی تھوڑے سے نرم ہے۔ تو زیدی لوگ الگ ہو گئے تھے، روافظ الگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ بہرحال ابن حزم کہتے ہیں فَإِنَّ الرَّوَافِظ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَصْحَابَ نَبِيِّكُمْ بَدَّلُوا الْقُرْآنَ، روافظ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں تبدیلی کی ہے، وَأَسْقَطُوا مِنْهُ وَزَادُوا فِيهِ، کچھ کمی اور بیشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے قرآن مجید کے اندر کمی اور بیشی بھی کی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد والقول بتحریف القرآن من العقائد الثابت عند الرافضہ، یہ بات دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ شیعہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف موجود ہے۔ وقد الف بعض ائمۃ فی ھذا کتبا، کچھ شیعہ علماء نے کتابیں بھی لکھی، علماء تو نہیں جاہل ہے، ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک کتاب ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ پوری کتاب شیعہ نے لکھی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ثابت ہو چکا ہے، تحریف ہو چکا ہے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ مرزا حسین نوری تبرسی، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، یہ شخص 1320 میں مر گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، ہلاک۔ وقد رد علیہم ابن حزم بقولہ، ابن حزم رحمہ اللہ نے ان کے اوپر رد کیا۔ واما قولہم فی دعوی الروافض تبدیل القرآن فإن لیسوا من المسلمین، روافظ تو مسلمان ہی نہیں ہے، پہلے اپنا اسلام ثابت کرو پھر قرآن کے بارے میں بات کرو، ہم تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے بھائی۔ انما هي فرقة حدث اولها بعد موت النبی ب25 سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد شیعہ پیدا ہوئے ہیں، یہ تو موجود بھی نہیں تھے۔ وكان مبدأها إجابة من خذله الله لدعوة من كاد الإسلام وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب، یہ وہ جماعت ہے جو جھوٹ بول کر یہود کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو یہود کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو یہود کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ وہی طوائف اشدهم علوا بإلہیت علی، ان میں سب سے جو شدید جماعت ہے نا شیعہ، وہ لوگ ہیں جو علی کو الہ سمجھتے ہیں، علی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ علی الہ ہے، اور ان کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس میں سب سے شدید جماعت وہ ہے جو، اور یہ عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا تھا نا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ علی خدا ہے، اور الوہیت کا ان کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا کہ ان کو جلاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ صحابہ نے ان کو کہا کہ حدیث میں ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کے ذریعے صرف اللہ سزا دے سکتا ہے، تو آپ سزا نہ دیں ان کو، آگ کے ذریعے سزا نہ دے رہے، ورنہ علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا اسی طریقے سے۔ تو پھر آگے امام ابن حزم کیا کہتے ہیں کہ وَأَقَلُّهُمْ غُلُوًا بِأَنَّ الشَّمْسَ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرَّتَيْنِ فَقَوْمٌ هَذَا قَمَرٌ فِي الْكَذِبِ، شیعہ میں مختلف فرقے ہیں، سب کے اوپر ایک ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں، ان میں جو زیدیہ ہے وہ نرم فرقہ ہے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ وكل من لم عن الكذب ديانة ونزاهة نفس أمكنه يكذب ما شاء وكل بلا برهان فليس يشتغل بها عاقل سواء كانت له أو عليه ونحن إن شاء الله نأتي بالبرهان الواضح الفاضح، کہتے ہیں کہ ہم ایک دلیل پیش کریں گے جس سے روافظ کا کذب واضح ہو جائے گا، فيما افتعلوه من ذلك ومما يبين كذب الروافظ في أن علي بن الذي هو عند أكثر إله خالق وعند نبي ناطق، جو یہ روافظ سمجھتے ہیں کہ علی یا الہ ہے اور یا وہ نبی ہے، وعند امام معصوم، بعض سمجھتے ہیں کہ علی امام معصوم ہے، مفترض تنطع ولی الامر وملک فبقي 5 اعوام خلیفۃ متظاہر المساکن بالکوفہ مالکا للدنیا حاش الشام ويقرأ في المساجد۔ سب سے بڑی دلیل روافظ کے اوپر ہم ایسے رد کریں گے کہ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے 5 سال حکومت کی تھی، 5 سال اور 9 مہینے حکومت کی تھی، کوفے میں رہ رہا تھا، اور اسی طرح پوری دنیا کا بادشاہ تھا شام اور مصر کے علاوہ، اور یہی قرآن مساجد میں پڑھی جاتی تھی عثمان کے بعد۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان نے قرآن میں تحریف کی ہے؟ یہ بات ہے، یہ لوگ علی سے ثابت کرے صحیح سند سے کہ انہوں نے کہا ہو علی رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے زمانے میں 5 سال تک قرآن سنی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، قرآن پڑھایا جاتا تھا، تراویح میں پڑھا جاتا تھا، وہو یؤم الناس به، اور خود علی رضی اللہ عنہ یہی قرآن پڑھتا تھا، والمصاحف معه وبين يديه فلو رأى فيه كما تقول الرافضة، جسے رافضہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تبدیل ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کیوں انکار نہیں کیا، کیوں اس بات کی وضاحت نہیں کی؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ عقلی دلائل پیش کر کے مخالفین کو کیسے گراتے ہیں اس طریقے سے۔ ثم الى ابنہ الحسن، اس کے بعد حسن مسلمانوں کا ایک قسم سربراہ تھا،
اور فجرا علی ذلک فکیف یسوغ لہؤلاء النوک ان یقولوا ان فی المصحف حرفا زائدا، یہ شیعہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک حرف زائد ہے، او ناقصا او مبد مع هذا، حسن نے کیوں اس کی وضاحت نہیں کی کہ صحابہ نے چینجنگ کی ہے قرآن میں، وَلَقَدْ كَانَ جِهَادُ مَنْ حَرَّف وَبَدَلَ أَوْكَدْ عَلَيْهِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ الشام، پھر علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں لڑتا تھا جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کی ہے؟ تو ظاہر ہے جب علی رضی اللہ عنہ اہل شام سے لڑتے تھے، اہل شام سے، پھر اہل شام نے معاویہ نے تھوڑے سے مسئلے میں علی کی مخالفت کی تھی، لیکن علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لڑ پڑے، اور تو اگر قرآن میں صحابہ تحریف کرتے تو علی ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑا ہے؟ ورآ خلاف فلاح کذب الرافضہ، تو روافظ کا جھوٹ ثابت ہوا، ببرہان اللہ محید عنہ، ایسے دلیل کے ساتھ جس دلیل سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے کس طریقے سے روافظ کے اوپر رد کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ثم یقول رحمہ اللہ، پھر ابن حزم کہتے ہیں اعلموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جان لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم یکتم من الشریعۃ کلمۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک کلمہ بھی نہیں چھپایا ہے، ایک لفظ بھی نہیں چھپایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں چھپایا ہے، فما فوقها ولا اطلع اخص الناس به من ابنة، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام صرف کچھ صحابہ کو نہیں بتائے ہیں، جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو کچھ خاص احکام بتائے ہیں جو باقی صحابہ کو نہیں بتائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ورعاة الغنم ولا كان عنده السر ولا رمز ولا بات دعا الناس كلهم ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما امر ومن قال فهو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو احکام بتائے ہیں، علی کو کچھ احکام بتائے ہیں اور باقی صحابہ کو نہیں بتائے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص فهو كافر فإياكم وكل قول لم یبن سبیلہ ولا وضح دلیلہ، اس راستے کو نہ فالو کرے جس کا جو واضح نہ ہو دلیل کے لحاظ سے، ولا تعرجوا عما مضى علیہ واصحابہ، اور صحابہ کے منہج سے آپ نے ہٹنا بھی نہیں ہے۔ دعوی اننا مختلفون فی قراءۃ کتابنا وان هناك قراء بالفاظ زائد ومبدل ان عثمان ابطل قراءات کثیرہ۔ اچھا شیعہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ قراءات نکالے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے، تو یہ لوگ اس دلیل کو بھی پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو ایک مصحف عثمانی میں کیوں جمع کیا، اور باقی قراءات کہاں پر ہے۔ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ بَدَّلُوا الْقُرْآنَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں تبدیلی کی ہے۔ ذکر ابو محمد حازم من شبہات القوم فقال واعترضوا أيضا، ابن حزم کہتے ہیں کہ قراءات کے مسئلے میں یہ لوگ ایک شبہہ پیش کرتے ہیں کہ کیف تحققون نقلکم لکتابکم وانتم مختلفون اشد فی قراءتکم، تمہارے قراءات میں اختلاف ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قراءت یہ ہے، دوسری قراءت یہ ہے ملک یوم الدین۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک قراءت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتثبتوا، ایک قراءت یہ ہے وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، ایک قراءت یہ ہے وجعلوا الملائکۃ الذین هم عند الرحمن اناثا، ایک قراءت یہ ہے کہ بما كانوا یکذبون، اور ایک قراءت یہ ہے بما كانوا یکذبون، ایک قراءت یہ ہے وما يخدعون الا انفسهم، ایک قراءت یہ ہے وما يخادعون الا انفسهم۔ یہ قراءات میں جو اختلاف ہے، ظاہر ہے قراءت میں اختلاف ہے، جو حفاظ ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قراءت میں اختلاف کیوں ہے۔ اس میں سب سے بہترین تفسیر المحرر الوجیز ہے، جو میں اس کو قراءت کے لیے اسٹڈی کرتا ہوں، ابن عطیہ اندلسی کی کتاب، ابن حزم کے دور کا عالم ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے جو یہ بھی ایک شبہہ ہے کہ قرآن مجید کے قراءات کیوں مختلف ہے، وبعضکم یزید حروفا کثیرہ، کبھی آپ لوگ خود اضافہ کرتے ہیں، مثلا تجری تحتها الانہار ایک آیات ہے اور کچھ صحابہ نے اس میں اضافہ کیا تجری من تحتها الانہار، من کا اضافہ کیا۔ تو یہ بھی شیعہ کا ایک شبہہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کبھی کمی بیشی کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ وأيضا فإنكم تروون بأسانيد عندكم في غاية الصحة أن طوائف من أصحاب نبيكم ومن تابعيهم الذين تعظمون وتأخذون دينكم عنهم قرأوا القرآن بألفاظ زايدة ومبدلة لا تستحيلون أنتم القراءة بها وإن مصحف عبد الله خلاف مصحفكم، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کی قراءت تمہارے قراءت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کی کچھ قراءات ہے جو صحابہ اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود نے جو قسم کے کفارے والے آیات ہیں نا،
اس میں متتابعات کے الفاظ اضافہ کیے، حالانکہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام متتابعات۔ یہ احناف جس کے اوپر عمل کرتے ہیں نا کہ پے در پے 3 روزے رکھنے ہیں، تو یہ ابن مسعود کی قرات ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابن مسعود کی قرات میں متتابعات کے الفاظ موجود ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب دے رہے ہیں آپ یہاں پر؟ فإن الروافض يزعمون ان اصحاب نبيكم ثم اجاب على بقوله رحمہ اللہ۔ پھر ابن حزم نے اس کا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ كل هذا لا متعلق لهم بشيء منه على ما نبين بما لا اشکال فی عند احد وباللہ التوفیق اما قولهم۔ ابھی یہاں پر آپ سن لے ابن حزم کیسے جواب دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف ہے، قراءات مختلف ہے، تو اس وجہ سے قرآن میں تحریف ہے۔ فی قراءۃ کتابنا فبعضنا یزید حروفا وبعضنا یسقطها فلیس هذا اختلاف بل هو اتفاق منا صحیح۔ یہ تو اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے بھائی، لأن تلك الحروف وتلك كلها مبلغ بنقل القوافي للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب قراءات پیغمبر سے ثابت ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ اور ہشام کا اختلاف ہوا تھا قرآن مجید میں، ایک طرح پڑھتا تھا، دوسرا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن میں چادر ڈالا نا اور گھسیٹ رہا تھا کہ تم غلط کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی صحیح پڑھ رہے اور یہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کئی قرات کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ قرآن مجید انزل القرآن علی 7 احرف، اور حدیث میں بھی ہے جبریل آیا تھا، ایک قرات سکھائی پھر دوسری قرات سکھائی، تو جو قرات 7 ہے یا 17 ہے، یا ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اتحاف فضلاء البشر بالقراءات ال14، 14 قراءات ہے، کچھ ثابت ہے کچھ نہیں ہے ثابت، 14 قراءات ہے، تو اس کتاب کو آپ پڑھیں اتحاف فضلاء البشر۔ تو وہی محصورۃ کلھا مضبوطۃ معلومہ لا زیادۃ فیہا ولا نقص، اس میں کوئی نقصان اور زیادت نہیں ہے۔ فبطل التعلق بهذا الفصل، تو اس لیے آپ لوگوں کا دعویٰ باطل ہوا کہ قرآن مجید کی جو مختلف قراءات ہے یہ صحابہ کی طرف سے توڑے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو اس کا یہ جواب ان کو مل گیا۔ اسی طرح جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے ایک مصحف میں کیوں قرآن جمع کیا اور باقی قرات کو باطل کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ بتا دے عثمان جب قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر رہا تھا تو علی موجود تھا یا نہیں؟ ظاہر موجود تھا، علی نے کیوں منع نہیں کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ اگر عثمان غلط کر رہا تھا تو علی رضی اللہ عنہ تو چھوٹے سے مسئلے پر عثمان کے انتقام کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو کیا وہ عثمان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا کہ آپ قرآن میں اضافہ اور نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ ایک روایت میں ثابت کر دے جس میں علی نے کہا ہو عثمان سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر واقعی عثمان نے مصحف عثمانی میں غلطی کی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہے، اور یہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اس طریقے سے ڈسکس کر دیا کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوا ہے۔ وللہ الحمد وصلی اللہ تعالی علی خیر